حافظ شیرازی کے تعلق سے میں اس سے قبل کے اپنے بزرگوں کو میں سے کسی کو دعوت دوں، میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہندوستان میں بلکہ برصغیر میں جو حافظ کی مقبولیت ہے، اور نہ صرف برصغیر میں بلکہ پوری اس دنیا میں جہاں فارسی شعر و ادب کے شائقین رہتے ہیں، اور ان ممالک میں جہاں یہ زبان وہاں کی قومی زبان ہے، اور وہاں لوگ فارسی شعریات سے ان کو شغف ہے، وہ سروکار ہے، ان میں سمجھتا ہوں کہ حافظ شیرازی مقبول ترین شعراء میں ہیں، کہ جنہیں بہرحال بہت زیادہ غیر معمولی پیمانے پر جو ہے ان کو قبول عام حاصل ہوا ہے، اور ان کے اشعار کو لوگ پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس عظیم شاعر کے تعلق سے ہم آج یہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں اپنے طور پر اس سے قبل کہ میں اساتذہ اور بزرگوں کے آراء اور ان کے خیالات سے استفادہ کریں، انہیں بلائیں، میں ایک سوال شروع میں اپنے سامعین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر حافظ جو ہیں وہ 8ویں صدی ہجری کے شاعر ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ کس صدی میں جی رہے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی صدیوں کے بعد بھی ایک شاعر کے اشعار اتنے زیادہ ریلیونٹ ہو سکتے ہیں ہمارے اس کرنٹ ایج سے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں، جو ہولی ٹیکسٹ ہوتے ہیں، جن کی سینٹیٹی جو ہے وہ الگ الگ ریلیجنس میں بہت ہی اہمیت کے حامل سمجھی جاتی ہے، صرف ان کے لیے عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے اور ہمیشہ ریلیونٹ رہتے ہیں، مگر آپ کمال دیکھیں ان شعراء کا، چاہے وہ حافظ شیرازی ہوں، چاہے مولانا رومی ہوں، چاہے سعدی ہوں، یا دیگر شعراء ہوں، اقبال ہوں، یا جتنے بھی ہمارے بڑے مفکرین اور بڑے شعراء گزرے ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، اور ان کے اشعار آفاقی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے بیک وقت اپیل کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں حافظ جیسے شعراء سے، اور بالخصوص حافظ اور مولانا دونہی کے تئیں خصوصاً یقیناً ہمیں جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اشعار میں جس طریقے سے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حسین امتزاج کو پیش کیا ہے، اور دونوں کو جس طریقے سے برتا ہے، اس کی مثال عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، اور اگر آج کوئی بھی کسی زبان میں اس قسم کے اور اس قبیل کے اور اس مفہوم کے اشعار کہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی حد تک اسی سے انسپریشن کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رومی کے ہاں جتنا زیادہ توحید جو ہے وہ عرفانی ہے، اور جسے کہنا چاہیے عاشقانہ رخ ہے توحید کے تئیں اور عشق الہ کے تئیں، ویسے ہی حافظ شیرازی کے یہاں توحید جو ہے وہ بالکل، اور جو عشق ہے اس کے تئیں وہ انتہائی رندانہ ہے، عارفانہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو قبول عام حاصل ہوا ہے حافظ کو، ہر خاص و عام کے ہاں وہ پسند کیے جاتے ہیں، اس کی شاید بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور متقدمین کے ہاں اور بعض مفکرین کے ہاں جس طریقے سے اسلام یا توحید سے متعلق کسی حد تک ایک خشک نقطۂ نظر کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بالکل برخلاف حافظ کے یہاں جو اس غزل ان کے اشعار کے قالب میں، اور جو جس طریقے سے رندانہ مستیوں کے ساتھ جو انہوں نے امید اور عشق کے دیپ جلائے ہیں، اس کی روشنی پوری دنیا میں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اس عظیم شاعر کے اشعار سے متعلق کہ جس کے یہاں عشق جو ہے وہ بہت ہی وسیع مفہوم کا حامل ہے، اور اس کا ایک سو کالڈ وہی مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر آج دنیا میں سمجھا جاتا ہے، وہ نہایت ہی تقدس کے قائل ہیں، اور نہایت ہی ہولینس اور سیکریڈنس کے قائل ہیں عشق کے تعلق سے گفتگو کرتے وقت، اور جس طریقے سے وہ دنیا کو آج بھی اپیل کر رہے ہیں، اس کی مثال ہمیں دیگر شعراء کے ہاں کم ہی ملتی ہے۔ تقریباً 7 صدیوں بعد بھی پوری دنیا کو بالخصوص بر صغیر کو اپیل کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اور ان کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے اشعار سے صرف اور صرف اقدار، ویلیوز اور پازیٹیوٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، محبت اور بھائی چارہ، اور کس طریقے سے انسان کو انسانی اقدار کو بڑھاوا دینا ہے، اس چیز کو جس نے پروموٹ کیا ہے وہ حافظ شیرازی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی ریلیونٹ ہیں اور آئندہ بھی ریلیونٹ رہیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔